بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلامک ایکسس ویو کے ناظرین، السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کون تھے؟ کیا وہ نبی تھے یا وہ ولی تھے؟ کیا وہ آج تک زندہ ہے؟ کیا انہوں نے آب حیات پیا ہے؟ اور بعض لوگ کہتے ہیں، روایات میں ہے کہ وہ اللہ کے بندوں سے ملاقات کرتے رہے ہیں۔ اگر وہ زندہ ہیں تو کہاں ہیں؟ ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ اور کیا وہ حج کے دنوں میں عرفات میں حضرت الیاس علیہ السلام سے ملتے ہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس اور نام بلیہ، اور ان کے والد کا نام ملکان ہے۔ بلیہ سریانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں اس کا ترجمہ احمد ہے۔ خضر کا ان کا لقب ہے۔ اس لفظ کو ہم 3 طرح سے پڑھ سکتے ہیں: خضر، خضر، خضر۔ خضر کے معنی سبز چیز کے ہیں۔ یہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہری ہری گھاس اگ جاتی تھی، اس لیے لوگ ان کو خضر کہنے لگے۔ یہ بہت ہی عالی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے وزیر اور جنگلوں میں علمبردار دار رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تفسیر ساوی میں ہے کہ حضرت ذوالقرنین حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے فوری بعد کا ہی ہے۔ کیا حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں؟ اس میں کچھ علماء نے اختلاف کیا ہے، لیکن جمہور علماء یعنی کثیر علماء کی یہی رائے ہے کہ وہ زندہ ہیں، بلکہ ان کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قرآن پاک میں ثابت ہے۔ حالانکہ آپ کا دور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی 100 برس پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے فوری بعد کا ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں، ان کے درمیان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 400 سال کا فرق ہے۔ تو اس لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے تقریباً 600 سال بعد پیدا ہوئے، بارے میں اللہ پاک بہتر جانتے ہیں۔ امام بدر الدین عینی صاحب شرح بخاری نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ وہ جمہور کا مذہب یہی ہے، اور صحیح بھی یہ ہے کہ وہ نبی تھے اور زندہ ہیں۔ خدمت بحر یعنی سمندر میں لوگوں کی رہنمائی کرنا حضرت الیاس علیہ السلام کے ذمہ ہے، جبکہ زمین پر لوگوں کی رہنمائی کرنا، ان کو راستہ دکھانا اور بھٹکے ہوئوں کو ان کی راہ پر لانا حضرت خضر علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے۔ تفسیر خازن میں اکثر علماء اور مشائخ صوفیہ اور اصحاب عرفان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ شیخ ابو عمرو بن صلاح نے اپنے فتاویٰ میں فرمایا کہ حضرت الیاس اور حضرت خضر دونوں زندہ ہیں، ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں، اور یہ بھی اسی میں منقول ہے کہ حضرت خضر نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی پیا۔ اسی طرح تفسیر ساوی میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے بھی مشرف ہوئے، اسی لیے یہ صحابی بھی ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ان کی ملاقات ثابت ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو نصیحت بھی فرمائی تھی کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس بات سے بچنا کہ تو ظاہر میں تو خدا کا دوست ہو اور باطن میں اس کا دشمن، کیونکہ جس کا ظاہر اور باطن مساوی نہ ہو تو وہ منافق ہوتا ہے، اور منافقوں کا مقام درک اسفل ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی تھی، اور یہ بھی بزرگان دین نے ان سے ملاقات کا ذکر کیا ہے، اور اللہ پاک اس سب کے بارے میں بہتر جانتے ہیں۔ آب حیات کیا ہے؟ آب حیات کے متعلق بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ اس کو افسانے کے علاوہ کچھ نہیں کہتے، کیونکہ آب حیات کا تذکرہ نہ تو قرآن پاک میں ہے اور نہ ہی کسی صحیح حدیث میں ہے۔ ہاں، کچھ علماء اکرام نے اس کا تذکرہ اپنی تفسیر میں حضرت ذوالقرنین کے پہلے سفر کے زمرے میں کیا ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا، آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے، تو وہ آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنی ہوئی تھی، اس کے علاوہ کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہ تھا، اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔
حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو مشرف با ایمان ہو گئے، کچھ آپ کی فوج کے ہاتھوں مقتول ہو گئے۔ اسی طرح تفسیر خازن اور شیخ ابو عمرو بن صلاح نے اپنے فتاویٰ میں فرمایا ہے کہ حضرت خضر اور الیاس جمہور علماء و صالحین کے نزدیک زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں، اور یہ کہ حضرت خضر نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی بھی پیا تھا۔ بس آب حیات یا چشمہ حیات کی اتنی حقیقت ہی کتاب میں لکھی ہے، مگر اصل حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، واللہ تعالی عالم۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نیک بندے تھے۔ سورہ کہف میں ان کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ملاقات کا قصہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ وعدہ کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ ہو لیے۔ شرط یہ رکھی حضرت خضر علیہ السلام نے کہ وہ ان سے کسی بارے میں کوئی سوال نہیں کریں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے راستے میں ایک کشتی میں سوراخ کر ڈالا، ایک بچے کو قتل کر دیا اور کچھ یتیم بچوں کے گھر کی دیوار کی مرمت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیرانی کے عالم میں وعدے کے برخلاف سوال پر سوال کرتے گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ان تمام افعال کا سبب بتایا اور پھر کچھ اس طرح فرمایا جو میں آپ کو سورہ الکہف کی آیت کے ترجمے میں بتاتی ہوں۔ یہ سب کچھ میں نے اپنی منشا سے نہیں کیا بلکہ اللہ کی مرضی سے کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام عمر جادوانی لے کر آئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آج تک وہ زندہ ہے اور تا قیامت زندہ رہیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ قرآن و حدیث میں ایسی کوئی دلیل نہیں جو ان کے زندہ و جاوید ہونے کے لیے بطور مثال پیش کی جا سکے، بلکہ اس کے برعکس قرآن و سنت اور علماء امت کے مطابق وہ بھی تمام انسانوں کی طرح فنا کا شکار ہیں۔ حضرت علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام اور ان کی زندگی سے متعلق جتنی بھی احادیث موجود ہیں وہ سب گھڑی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت خضر علیہ السلام کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنا، یا حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہر سال حج کے دن ملاقات کرنا، یا حضرت خضر علیہ السلام کا حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام سے عرفہ میں ملاقات کرنا، یہ سب باتیں گھڑی ہوئی حدیثیں ہیں۔ بعض علماء کرام نے حضرت خضر علیہ السلام کی موت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک کی یہ آیت پیش کی ہے، سورہ انبیاء ترجمہ: اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیشگی تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی ہے، اگر تم مر گئے تو کیا یہ لوگ جیتے رہیں گے؟ جب قرآن خود گواہی دے رہا ہے کہ کسی بشر کو عمر جادوانی نہیں عطا کی گئی ہے، اگر عقلی اعتبار سے بھی غور کیا جائے تو آخر حضرت خضر علیہ السلام کے زندہ و جاوید ہونے اور پہاڑوں اور غاروں میں بسیرا کرنے میں کسی کا کیا فائدہ اور بھلا ہو سکتا ہے؟ فائدہ تو جب تھا کہ وہ لوگوں کے ساتھ زندگی گزارتے، انہیں اچھی اچھی باتیں بتاتے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب بے بنیاد حقائق ہیں۔ رہا یہ سوال کہ کیا وہ نبی تھے یا ولی تھے، تو اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ میری نظر میں راجح قول یہ ہے کہ وہ نبی تھے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے انہوں نے یہ کہا تھا، سورہ کہف کا ترجمہ: یہ سب کچھ میں نے اپنی منشا سے نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر اللہ کی وحی نازل ہوئی تھی جو انہیں اللہ کی مرضی بتاتی تھی، اور اللہ کی وحی انبیاء علیہ السلام اور رسولوں پر ہی تو نازل ہوتی ہے، اس لیے غالب گمان یہی ہے کہ وہ اللہ پاک کے نبی تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے موجود ہونے اور ناموجود ہونے کے بارے میں سب سے بہترین تو اللہ پاک کی ذات ہی جانتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اسلامک ایکسیس ویو کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔